بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ابھی کا ٹاپک ہے جی یہ اس کے بارے میں بڑے کوسچنز آتے ہیں۔ پولی گیمی ہے، جب بندہ ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے اس کو پولی گیمی کہتے ہیں، اور اس کا جو پروسیجر ہے وہ ہے سیکشن 6 اس سے ڈیل کرتا ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس کا، سیکشن 6۔ اب سیکشن 6 میں بڑا کیٹیگوریکلی کہا گیا ہے پہلے سب سیکشن میں کہ کوئی بھی شخص جو ہے ود دی پرائر ریٹن پرمیشن آف ہز وائف یا وائفز، اگر اس کی ایک بیوی ہے پہلے اس سے یا ایک سے زیادہ بیوی ہیں اس سے، جب تک ان سے ریٹن پرمیشن لے کے نہیں آئے گا تب تک جو ہے اس کو سیکنڈ میرج کی یا تھرڈ میرج کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ کیٹیگوریکلی کہہ دیا۔ اب آگے اس کا پروسیجر ہے کہ اگر وہ ایک اپلیکیشن فائل کرتا ہے، کیونکہ جس نے یہ شادی کرنی ہوتی ہے، ایک سے زیادہ شادی دوسری کرنی ہوتی ہے یا تیسری کرنی ہوتی ہے، وہ بندہ ایک اپلیکیشن فائل کرتا ہے بیفور دی چیئرمین یونین کونسل، اور پھر اس پہ ایک آربیٹریشن کونسل جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کی جاتی ہے۔ آربیٹریشن کونسل جو ہے اس میں ایک چیئرمین ہوتا ہے اور دو جو پارٹیز ہوتی ہیں ان کے نمائندگان جو ہوتے ہیں وہ اس میں جو ہے اپنا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ یہ تینوں ممبرز مل کے یہ آربیٹریشن کونسل جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے۔ وہاں پہ وہ ایک اپنی اپلیکیشن فائل کرے گا۔ اپلیکیشن فائل کرنے کے بعد اس کو دیکھا جائے گا کہ یہ اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنی ہے یا ریجیکٹ کرنی ہے۔ اگر اس میں وہ کوئی جسٹیفائیبل ریزن مینشن کرتا ہے جس سے آربیٹریشن کونسل جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو شادی کی اجازت مل جاتی ہے، ادروائز نہیں ملتی۔ اور اس میں سب سیکشن 2A ہے وہ رجسٹرار پہ ہے کہ رجسٹرار نے ایچ اینڈ ایوری کالم جو نکاح نامے کا ہے اس کو فل کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نکاح نامے پہ جو ہے وہ پرنٹڈ جو فارم میں اویلیبل ہوتا ہے اس میں کچھ ڈیٹیل مینشن کی ہوتی ہے جس کی آگے تفصیل نکاح رجسٹرار نے دونوں پارٹیز سے پوچھ کے درج کرنی ہوتی ہے۔ تو وہ نکاح رجسٹرار نے ساری کی ساری انفارمیشن، سارے کے سارے کوسچن جو ہیں ان کو پارٹیز کے پوچھنے کے بعد اسی جو کالم ادھر موجود ہیں انہی میں آنسر کرنے ہوتے ہیں، لکھنے ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ کالم کے بارے میں جو ہے وہ نہیں لکھا جاتا، یہ اس کی سیکشن 2A کی کوئی وائلیشن کی جاتی ہے۔ سیکشن 2A جو سب سیکشن 6 ہے اس کے انڈر سیکشن 2A ہے جس میں رجسٹرار نے جو ساری ڈیٹیل مینشن کرنی ہوتی ہے، تو اس میں جو بھی بندہ اس کو وائلیٹ کرے گا اس کو 1 مہینے کی اس کی سزا اور 25,000 روپیز جو ہے اس کا فائن پے کرنا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر اس کی کوئی کوئی پارٹی جو ہے اس کی وائلیشن آگے سب سیکشن 3 کی کرتی ہے۔ سب سیکشن 3 کیا ہے کہ اس اپلیکیشن جو آپ نے فائل کی ہے اس میں جب آپ آربیٹریشن کونسل میں پیش ہوں گے تو آربیٹریشن کونسل جو ہے وہ اس کو اگر الاؤ کرے گی تو آپ شادی کرنے کے انٹائٹلڈ ہیں، اگر ریجیکٹ کر دے گی تو پھر نہیں ہے۔ اور اگر آپ اس کی وائلیشن کرتے ہیں سب سیکشن 3 کی تو پھر آپ کو جو ہے وہ اس میں 3 منتھس جو ہے اس میں آپ کو امپریزنمنٹ اور 1 لاکھ روپیہ آپ کو فائن پے کرنا ہوتا ہے۔ اور جو بندہ اس سارے پروسیجر کو وائلیٹ کرتے ہوئے ایک شادی کر لے، یہ سیکشن 6 جو ہے یہ پولی گیمی کا، اس میں جو بھی ڈیٹیل پرووائڈڈ ہے اس کی وائلیشن کرتے ہوئے ایک شادی کرتا ہے، اس کے لیے پنشمنٹ جو اوارڈ کی گئی ہے اس سیکشن میں، ایک تو امیجیٹلی اس کو چاہے وہ پرومپٹ ہے یا ڈیفرڈ ڈاور ہے، امیجیٹلی اس کو اپنی وہ فرسٹ وائف کو ڈاور جو ہے وہ پے کرنا پڑتا ہے۔ اور سیکنڈ، اگر اس کی وائف جو ہے وہ اس میں کمپلینٹ فائل کرتی ہے، کوئی بھی جو کمپلینٹ اس کے اگینسٹ فائل کرتی ہے تو اس پہ پراپر جو ہے وہ کرمنل چارج وہ لگایا جاتا ہے، اور اس میں اس کو 1 سال تک جو ہے وہ سزا، اور اس میں جو ہے اس کو پراپر جو ہے وہ فائن بھی پے کرنا پڑتا ہے۔ آئی تھنک جو ہے وہ 500,000 روپیز فائن ہے، تو وہ اس کو پے کرنا پڑتا ہے۔ یہ ساری انفارمیشن پولی گیمی سے ریلیٹڈ ہے کہ جب بندہ ایک سے زیادہ شادی کرنا چاہے
ایک سے زیادہ شادیاں کرنا چاہے، اس کی اگر آلریڈی ایک بیوی ہے یا ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ان سے پرمیشن کے ساتھ وہ کس طرح جو لے کے چل سکتا ہے، اور اگر اس کو وائلیٹ کرے گا تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. تھینک یو ویری مچ.